نے فرمایا اللہ نے سورہ ملک میں ارشاد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن عملا. اللہ فرمانا ہے اور وہ زندگی دی اور جو تمہیں موت جو تمہیں مارے گا کس لیے؟ اس لیے کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کون سے اچھے عمل کرتا ہے، کون سے اچھے عمل کرتا ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرمانا ہے سورۃ الحشر میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر کام میں دیکھیں کہ اس کے کل کے لیے آگے کیا ملا، کل کے لیے آگے کیا ملا. پھر اللہ ارشاد فرمانا ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اور اللہ سے ڈرو، تقوی کیا کرو، بے شک اللہ کو تمہارے کوششوں کی خبر ہے. اللہ فرمانا سورۃ الحشر میں ہر کام میں دیکھیں کہ اس کے کل کے لیے کیا ملا. ارے ہمارا حال کیا ہے، ہمارا انجام کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے، ہماری صبح گناہ میں، ہماری شام گناہ میں، ہمارا مال گناہ میں، ہم کماتے حرام سے، خرچ کرتے حرام میں. آپ بولیں گے نہیں بھائی میں گاڑی پسینے کی کمائی کر کے میں ایک کسان ہوں، میں کھیت چوک پر میں پتھر کاٹ کر اسے بیچ کر پیسہ کماتا ہوں، میں حرام کماتا ہوں. لیکن خرچ کا کرتے لیکن خریدنے پر خرچ کا کرتے ہو، ڈش اینٹینا لگانے پر خرچ کا کرتے ہو، انٹرنیٹ کے کنیکشن پر خرچ کا کرتے ہو، وائی فائی کنیکشن پر خرچ کا کرتے ہو، سائبر کیفے پر خرچ کا کرتے ہو، سنیما گھر پر خرچ کا کرتے ہو. معذرہ ویلنٹائن ڈے بنانے پر ابھی 14 فروری آ رہی ہے اور ویلنٹائن ڈے کا ایک شو چل رہا ہے، میسیجز میں میسیجز آ رہے موبائل پر. کبھی آپ کو نصیب کر لی اپنی طرف، شیطان کھینچ رہا اپنی طرف، اللہ تعالیٰ اپنی طرف، شیطان سے کھینچ رہا اپنی طرف. مسلمان جا رہے کس طرف؟ اے میرے نوجوانوں ذرا سوچو، اے نوجوان ذرا اپنے بارے میں غور و فکر کرو. اے آج کے چیزوں کر کے مٹو، آج کی جلاؤں کر کے مرمو، غور و فکر کے بارے میں. ارے وہ صحابہ جن کے بارے میں میرے آقا نے ہم سب کا کہا ہے کہ ہر صحابی جنتی، ہر صحابی جنتی. لیکن 10 صحابی ایسے کہ جس کو میرے آقا نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی. یا ابوبکر انت فی الجنہ، یا عمر انت فی الجنہ، یا عثمان انت فی الجنہ، یا علی انت فی الجنہ، یا عبد الرحمن بن عوف انت فی الجنہ، یا ابو طلحہ انت فی الجنہ، یا زبیر انت فی الجنہ. سب کو یہ 10 صحابہ اشرف مبشرہ جن کو ہم کہتے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات ہوتی تھی، کون ہے حضرت عمر؟ وہ عمر جس کے بارے میں میرا آپ خود بتاتے ہیں میرا عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان وہاں سے راستہ بدلتا ہے. میرا عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان وہاں سے راستہ بدل دیتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میرے پاس دنیا میں کوئی نبی ہوتا، میرے دنیا میں کوئی بات نبی ہوتا عمر ہوتی. کون ہوتا؟ عمر ہوتی. لیکن مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہوتی. نبوت کا دروازہ کیا ہے؟ ابھی کوئی نبی آ سکتا ہے؟ میرے آقا خاتم النبیین ہے جو سرکار نے یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی کے بعد ہمارے آقا کے بعد کوئی نبی آ جائے اور ختم نبوت سے فرق نہیں پڑے گا، وہ کافی ہے، وہ کافی ہے. ختم نبوت سے فرق نہ پڑے اور سب کے بعد جب کتاب پھر رہا ہے، یہ شیطان مشن چلا رہا ہے، یہ شیطان پردہ اٹھا رہا ہے. دعوت اسلامی تمام فکروں کو مٹانے کے لیے، تمام فکروں کی سرد بات کے لیے آئے گی. وہ حضرت عمر جس کو دنیا میں جنتی بتایا گیا، ارے میرے آقا فرماتے عمر کی زبان کے اللہ نے حق جاری کر دیا. عمر کی زبان کے اللہ نے حق جاری کر دیا. اللہ کے حقیق کے بارے میں یعنی نبی حضرت عمر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اپنی خواہش کی بات نہیں کی، بلکہ ان کی بات وہ تھی کہ ان کے رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا کرتا. یہ جو رائے دیتے تھے اس کے مطابق قرآن نازل ہوتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں سو رہے تو اپنے پیٹ پر ہنٹر مار کے پوچھ رہے اے عمر بتا تو نے کل کے لیے کیا تیاری کی؟ اے عمر بتا تو
نے کل کیا تیاری کی؟ ارے جس دن نماز پڑھ رہا ہوگی، جس کا نہ روزہ کر رہا ہوا، جس دن زکات میں کمی کی، نہ کسی کا مال دبایا، نہ کسی کی غیر عورت کی طرف دیکھا، نہ کسی کا حق مارا، نہ کسی سے ظلم کیا، نہ ماں باپ کو ستایا، جس امت نے اپنی جوانی میں اپنی زندگی میں اللہ کی دین کا ڈنکا بجایا، اسلام کو پھیلایا، مورخین فرماتے کہ حضرت عمر سے اگر 10 عمر اسلام کو بچاتے تو پوری دنیا میں اسلام ہوتا، پوری دنیا میں اسلام ہوتا۔ وہ عمر صاحب نے اپنے پیر پر ہنٹر مار کر پوچھ رہے، اے عمر بتاؤ کہ کل کس کیا ہے؟ اور ہم گناہ کی بڑی چیز سے ہو رہے ہیں، ہمیں برائی پر سے نیند آ رہی ہے، بلکہ ہماری عادت کی بگڑی ہے کہ جب تک خدا کرنا میں نیند ہی نہیں آتی ہے، جب تک کوئی ٹی وی سیریل دیکھ رہے ہمیں مزہ ہی نہیں آتا ہے، جب تک نیٹ پر کوئی تصویر نہ دیکھ لے مزہ نہیں آتا ہے، ای میل چیٹنگ کے بہانے، فیس بک کے بہانے نئے لوگوں کی تصویریں دیکھتے مزہ ہی نہیں آتا ہے، اخبار پڑھنے کے بہانے گندی گندی تصویروں میں نگاہ پڑ جائے مزہ ہی نہیں آتا ہے، مزہ ہی نہیں آتا ہے، خدا کی یہ مزید مزہ نہیں آتا۔ ہمارا نفس خداؤں کا عادی ہو گیا ہے، ہمارا نفس خداؤں کا شوق ہو چکا ہے، لذت نکالی بات ہوتی ہے، عبادت اللہ کا آدمی جب تک خدا نہ کرے ہمیں سیر بھی نہیں ملتا، برائی نہ کرے سیر بھی نہ ملتا۔ ارے بتاؤ تو صحیح میرے پیارے اللہ کے بھائیوں، کیا غیر وقتوں کو دیکھنے کے بعد ہماری نگاہ شرم سے چھوٹ جاتی ہے کہ بار بار کی نگاہ باتوں سے دیکھنے کا دل کرتا ہے، پلین میں سفر کرتے تو ایئر ہوسٹس کو دیکھ کر نگاہ نیچی جھک جاتی ہے، اس کے چہرے سے دیکھنے کی ضرور حاجت ہوتی ہے، ٹرین کی لائن میں ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں، بس پر سفر میں ہوتے تو کیا کرتے ہیں، نہیں پکچر مل جائے تو ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے ٹیبل پر شنگلا کے طرح طرح کے چینل لگا کر ماں دلائل عالمین اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی اولادوں کو دکھا کر اس کی بات دکھاتے ہیں۔ میں آج سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر کے باہر ایک لڑکا لڑکی کو باہوں میں لے کر جاتے وقت حرکت کرے، کیا اسے برداشت کرو گے؟ نہیں کرو گے، آپ اس کے خلاف ایکشن لو گے، ہاتھ اٹھاؤ گے، اور آپ کو لگے گا کہ یہ بدماش ہے، یہ گنڈا ہے، تو آپ کے خلاف پولیس پہ کمپلین کرو گے۔ آپ کو یہ بات بالکل برداشت نہیں ہو رہی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت ہماری غیرت کیا ہوتا ہے جب کتے بھی زیادہ بے ہودہ بنازی ٹی وی میں دکھائی جاتے ہیں اور ہم اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اپنی بہن کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، سب مل کر پورا گھر ان کو دیکھ رہا ہے، اس منظر کو دیکھ رہا ہے، ہمیں کیا شرم آتی ہے، کہاں غلط آتی ہے، کہاں سے ہمیں شرم کا احساس ہوتا ہے۔ میرے بہت انقلابی بھائیوں، عجیب ہماری عادت میں ہو گئی ہے، عادت فرماتے دل لوہوں میں کھونا تجھے، شب شب تک سونا تجھے، دل لوہوں میں کھونا تجھے، شب شب تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، جس کے خدا کھایا کیا فرمان حق تعالیٰ کیا شکر کرم کرتے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ارے رات کھانے کیا ہونا ہے، پاؤ کھانے کیا ہونا ہے، بیچ میں آگ کا دریا آئی جانا اس پار ہے کیا ہونا ہے، سب لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رہنا ہے تو آئے بندہ وہ کڑی بار ہے کیا ہونا ہے، وہ کڑی بار ہے کیا ہونا ہے۔ آج ہم خدا کو بھولتے ہیں، خدا کو بھول کے لوگ فکر روزی میں خیال کے رسا کا خیال نہیں، اپنے خواہشات کے پیچھے پانی جاتے ہیں، خواہشات کی اتباع کرتے جا رہے ہیں، خواہشات سے معذرت مر بھی گئے، دنیا ہی ہمارا مقصد حیات بن گیا ہے، عزت دولت عہدہ منصب مال پراپرٹی یہی ہماری طرف بن گئی ہے، یہی ہماری ساتھ بن گئی ہے۔ اے مسلمان کیا یہ دنیا میں آیا تھا، ارے تم مر گیا تیری بیوہ کی اور سے نکاح کر دے گی، تم مر گیا تیری جوان میں تیرے بچے میں آئے گی، تم مر گیا تیری زمین کسی اور کے بچے میں چلے جائے گی، تم مر گیا چاند کو کوئی کہنے لگ جائے گا، تم مر گیا سورج کوئی چیز نہ جائے گا، تم مر گیا تیرے بھوشی کسی اور کام چلے جائے گی۔ سوچ کو سیکھ کیا لکھا جائے گا، سوچ کو سیکھ کیا لکھا جائے گا۔ ایک شاعر کی بہت سبق قریب آیا، اس سے لوگوں نے کہا کہ آپ کی خواہش ہے، شاعر نے کہا کہ شعر لکھا تھا، تو سونے کا جب شاعر ہے کس وقت اس کو شاعر لکھی کہا کہ کیا شعر لکھا تھا، تو لکھو شاعر نے شعر لکھا کہ بنا لباس کے اس جہاں میں آئے تھے ہم، بنا لباس کے
اس جہاں میں آئے جاؤں بس ایک کفن کی خاطر اتنا سفر کرنا پڑا، ایک کفن کی خاطر اتنا سفر کرنا پڑا جس پہ رب کی نافرمانی کی، نمازوں کو ہم نے قضا کیا، روزوں کو قضا کیا، ماں باپ کو ستایا، پڑوسیوں کا حق طلب کیا، جھوٹ بول کے لوگوں کو دھوکہ دیا، ماں سے ملاوٹ کر کے فریب کیا، ماں سے کسی کا قضا کرا دیا دینے کے لیے تیاری نہیں۔ ارے اعلیٰ سے محبت قدم بچے والوں، اعلیٰ رحمت والے فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں کسی کے 30 کی سزا ہے اسے قیامت کے دن اپنی 7 علماء کے بعد جماعت دینی پڑے گی، 300 نمازیں بعد جماعت، 700 نمازیں بعد جماعت۔ لیکن مجھے مس گائیڈ کیا گیا ہے، میں نے پہلے کہا تھا کہ تبلیغ کے بعد گیا اور 8 بجے تک میں نے ٹائم دیا تھا کہ اجتماع کرتا، مجھے ٹائم دیا گیا کہ 10 بجے تک اجتماع کرے گا۔ آپ 16 اجتماع